اصولی طور پر ایک بات ہے کہ ہم بہت دور چلے گئے ہیں، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر موقع پر اپنے بندوں کے اوپر رحمت فرماتے ہیں تو کچھ آسانیاں بھی ہیں، لیکن اصول تو وہی ہے۔ راتوں کو جاگنا، تہجد کی نماز پوری تفصیل سورہ مزمل میں ہے۔ اس زمانے میں کثرت ذکر دیکھتے ہیں کہ ہر بات اور ہر موقع پر اور ہر دنیاوی کام کے موقع کے اوپر سوائے بسم اللہ، الحمدللہ اور سبحان اللہ کوئی اور بات نہیں تھی۔ ہم جو لفظ نکالتے ہیں ان کے دل سے بات نکلتی تھی، تو بات وہی ہے۔ نفس کی مخالفت، کثرت ذکر اور صحبت یہ کام کرنے کے ہیں، سوچنے اور تردد کرنے کے نہیں ہیں۔ دریا پار کرنا ہے تو سوائے اس کے کہ اس میں کود پڑیں اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بیٹھ کر سوچنا کہ وہ کتنی دور ہے، وہ کیا ہوگا، وہ کیا نہیں ہوگا، اب بس کود جاؤ تو خود بخود پار ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ یہ بھی تو یاد رکھنے کی چیز ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایک بالش میری طرف بڑھا تو میں اس کی طرف ایک گز بڑھتا ہوں، پھر آخر میں یہ ہے کہ جو میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ جتنا ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کرتا ہے، تو بس اسی بھروسے پر ہم تھوڑا بہت کر لیں تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قصور اور کمی معاف کرنے والا ہے۔ بروز اتوار مورخہ 16 جنوری 1977 عیسوی۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اکثر شرک کے متعلق لوگ پوچھتے ہیں کہ شرک کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں اکثر اس کے متعلق کچھ اختلاف رہتا ہے۔ یہ بھی شاید اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت ہوگی۔ ہمیشہ ایک گروہ رہا ہے جو دوسروں کے اوپر شرک کا الزام لگاتا رہا ہے۔ شاید یہ بھی ایک قسم کی حفاظت ہے کہ لوگ شرک کے زیادہ نزدیک نہ جائیں، لیکن ایک دنیاوی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں اپنے آخری ایام میں فرمایا ہے کہ مجھے اس امت کے سلسلے میں شرک کا خوف نہیں ہے بلکہ دنیا میں منہمک ہونے کا خوف ہے۔ مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ یہ لوگ مشرک بن جائیں گے، بلکہ یہ ضرور خوف ہے کہ لوگ دنیا میں ایسے محو ہو جائیں گے کہ جو عبادت اور اخلاق سکھائے گئے ہیں انہیں بھول جائیں گے۔ دنیا میں اس حد تک منہمک ہونا کہ انسان عقائد اور اخلاق بھول جائے، یہ بھی ایک قسم کا شک ہے، لیکن وہ ظاہر قسم کا شک نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت میں شرک پیدا نہیں ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر قیامت تک کی باتیں آیا تھیں، جب فرمایا کہ اس امت کے لیے مجھے شرک کا خوف نہیں ہے، تو اسے ایک قسم کی پیشین گوئی سمجھنا چاہیے کہ یہ امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ قیامت سے پہلے کے واقعات جو قیامت کے پیش خیمہ ہیں، ان کے بارے میں جو احادیث ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کہیں بھی نہیں آتا ہے کہ امت مسلمہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی، بلکہ اور قسم کی فروعات میں جیسے دجال پر ایمان وہ لوگ لائیں گے جو ظاہری دنیا کی چمک دمک سے متاثر ہو کر وہ سب کچھ بھول کر اس کے پیچھے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس قسم کے استدراج یعنی عجیب و غریب باتیں دکھائے گا کہ جیسے جہاں زرخیز جگہ کو ویران کر دے گا اور جہاں ویرانی ہے اسے زرخیز کر دے گا، یہاں تک کہ جو لوگ بظاہر مردہ ہیں انہیں زندہ کر دے گا۔ اس قسم کی باتیں دیکھ کر لوگ اس کے پیچھے ہو جائیں گے، جیسے آج کل لوگ ایجادات سے متاثر ہو کر ایمانیات سے انکار کرنے لگتے ہیں۔ اسی قسم کی حالت بیان کی گئی ہے۔ شرک جیسے بت پرستی وغیرہ ہے، اس قسم کی کوئی پیشین گوئی نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف پیشین گوئی ہے۔ جیسے اس حدیث سے ظاہر ہے تو یہ ایک دنیاوی بات ہے کہ یہ امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ بہرحال ایک توازن قائم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جب کوئی بظاہر شرک کی طرف بڑھتا نظر آتا ہے تو بہت سے لوگ معترف ہوتے ہیں اور اس طریقے سے کچھ اختلاف بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو اور حدیث کو غور سے دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے دو دور گزرے ہیں۔ پہلا دور بت پرستی کا دور ہے۔ بت پرستی رائج تھی۔ کعبہ شریف میں اور مسجد الحرام میں بت نصب تھے اور ان کی پرستش ہوتی تھی۔ انہی حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ شروع کی اور جاری رکھی۔ ہجرت کے وقت یہی صورتحال رہی۔ جس وقت آپ نے عمرے سے عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے ادا کیا، جو صلح حدیبیہ کے 1 سال بعد تھا، اس وقت بھی مسجد الحرام میں بت نصب تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ بت دور کر دیے گئے۔ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ جن
حالات میں آپ نے قریش میں تبلیغ کی، خاص طور سے مکی دور میں جو چیز بت پرستی کی مشابہ تھی آپ نے منع فرمایا۔